بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پی ٹی آئی پھر سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس میں علی امین گنڈا پور کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بات آپ کو بتائیں گے. اور رابطوں کی وجہ کیا بن رہی ہے یہ بات کریں گے. ایک اور خبر شامل کریں گے، انتہائی افسوسناک خبر کہ جی بلوچستان کوئٹہ سے فیصل آباد آنے والی بس کو روک کر پنجابی بولنے والے 7 لوگوں کو اتار کر مار دیا گیا بے دردی سے. آج میں ان پنجابی لوگوں کی کہانی سناؤں گا کہ وہ کہاں کس کی فاتحہ پڑھنے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، انہوں نے آج آنا تھا، وہ کل کا ضد کر رہے تھے کہ ہاں نہیں ہم جلدی جائیں گے، کس کے مہمان تھے اور کتنی اندوہناک ہے. اور کیوں اس کی مذمت نہیں کی جاتی؟ یہ کیا ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں کہ صرف پنجابی بولتے ہیں اس وجہ سے ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے؟ بہنوں کے سامنے بھائیوں کو اتار کے مارا گیا، کس طریقے سے یہ ظلم ہوا، اس کی کہانی پوری آپ کو بتائیں گے. اور ایک اور دلچسپ خبر، جو ڈیلٹا ایئر لائن کا جہاز تھا اس کے حوالے سے بات کروں گا. اور وہ جہاز کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹورنٹو میں بالکل الٹا ہو گیا. اس کے حوالے سے انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ جی وہ جو سانحہ ہوا تھا اس میں اس ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہم کسی مرد کو جہاز نہیں چلانے دیں گے، اور صرف عورتیں ہی وہ جہاز چلاتی ہیں، عورتیں پائلٹ رکھتے ہیں. ان کی ڈائیورسٹی کی کوئی پالیسی ہے جس پہ سوشل میڈیا پہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے کیا پالیسی رکھی ہے اور پائلٹ کی غلطی تھی، پائلٹ نے کیا غلطی کی، اس بارے میں بات کریں گے. پاکستان میں اچھی خبر یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہو گئی ہے 29 سال بعد، اور بڑا زبردست قسم کا آغاز ہوا ہے. میچ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ پاکستان کی بس یہی جیت ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کروا رہا ہے، کیونکہ کھلاڑی تو بس مشکل سے ہی کھیل رہے ہیں. خیر وہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے آنر ہے کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے. اچھا جی، شروع کرتے ہیں خبروں کا. سب سے پہلے تو یہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی، سب سے پہلے تو ایک افسوسناک خبر کی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ خبر ہی اتنی افسوسناک ہے کہ صبح سے میں اداس ہوں یہ خبر سن کے کہ جی ڈیرہ غازی خان کے ساتھ منسلک بارکھان آخری ضلع بلوچستان کا، وہاں پر ایک حادثہ ہوا. حادثہ کیا ہوا؟ بلوچ دہشت گردوں نے، عسکریت پسندوں نے بس کو روکا، ایک سویلین بس کو، اس میں سے 7 مسافروں کو شناختی کارڈ چیک کر کے نیچے اتارا. ان کے بہن بھائی اندر بیٹھے تھے، ایک بھائی بچ گیا ہے جو پنجاب سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس کا شناختی کارڈ انگریزی میں تھا. اس نے صحافیوں سے گفتگو کر کے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے میرا شناختی کارڈ مانگا، میں نے دے دیا، وہ تھا انگلش میں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. پھر کہتے ہیں وہ نیچے اتر گئے، بہنیں بتا رہی ہیں رو رو کے کہ جی ہمارے بھائیوں کو اتارا نیچے، اور اس کے بعد فائرنگ کی آواز آئی اور انہوں نے ان کو پکڑ کے مار دیا جی ساروں کو. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایک فاتحہ پڑھنے اپنے ہی رشتہ داروں کے گھر کوئٹہ گئے ہوئے تھے فیصل آباد سے. وہاں پر ان لوگوں کا اسد عباس ہیں جن کے رشتہ دار کوئٹہ آئے ہوئے تھے. 2 لوگ وہ تھے. منگل اور بدھ کی درمیانی شب بارکھان میں یہ واقعہ پیش آیا. تو ان 7 لوگوں کو جو تاریک راہوں میں مارے گئے، بھائی ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے. کسی کے رنگ، نسل، علاقہ یا مذہب کی بنیاد پر قتل کرنا ایسے بڑی درندگی کوئی نہیں ہے. یہ انسانی حقوق کے چیمپئنز اس کی مذمت تک نہیں کر رہے. میں نے نہیں دیکھا کسی کی کوئی بڑی کسی شخصیت کی ایسی مذمت. نہ پنجاب سے بڑی مذمت ہو رہی ہے، نہ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی سارے بات کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم سب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یار ان کے انسانی حقوق ہیں، مسنگ پرسنس نہیں ہونے چاہیے، ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اور جو پاکستان کے اندر اسلام آباد میں بیٹھے بڑے بڑے دانشور ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی مذمت نہیں کی. بھائی یہ درندگی، بربریت روکو گے تو رکے گی نا. اس کی مذمت تو سب سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب یہ لوگ تھے، یہ 7 ٹارگٹ نہیں تھے. عینی شاہدین نے صحافیوں کو بتایا کہ جی وہاں پر وہ جو لوگ تھے ویڈیو بنا رہے تھے اور آگے بھیج رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ اردو میں بات کر رہے تھے اور خود جو ہے وہ اپنی زبان میں کسی میں بات کر رہے تھے. اور جناب انہوں نے اس طریقے سے کیا. اسد عباس نام کا ایک بندہ تھا، اس نے اردو نیوز کو بتایا. زین علی میرے دوست ہیں، انہوں نے بڑی ایموشنل سٹوری کی ہے بلوچستان سے بات کر کے لوگوں سے، کوئٹہ سے. انہوں نے بتایا کہ مقتولین اپنے 63 سالہ محمد عاشق اور ان کے ماموں، جبکہ 50 سالہ شوکت علی ان کے خالو کے ساتھ اہلیہ کے ماموں تھے جو باقی رشتہ داروں کے ہمراہ ان کے والدہ کی فاتحہ پڑھنے آئے تھے. فوت ہو گئی تھی والدہ تو ان کے لیے وہ کرنے آئے تھے، یعنی ایک ماموں تھے اور ایک خالو تھے. انہوں نے کہا کہ مہمانوں نے گزشتہ رات واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے انہیں کچھ دن کے لیے مزید ٹھہرنے کا کہا، مگر انہوں نے ضد پکڑی کہ نہیں جی ہمیں واپس آج ہی جانا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں دل نہیں لگ رہا. کیا پتہ تھا کہ وہ آج فوت ہو جائیں گے. وہ جناب ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ کے لیے ہم نے ٹکٹس کروائے ٹرین کے، کچھ کے لیے بسوں کے ٹکٹ کروائے. ماموں اور خالو کے اصرار پر ہم نے کچھ رشتہ داروں کے لیے بس اور باقیوں کے لیے ٹرینوں کے ٹکٹ کا بندوبست کیا. ماموں اور خالہ 2 دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ کل دوپہر کو کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس میں سوار ہوئے. عورتوں کی ویڈیوز آئی ہیں سامنے، وہ بول رہی ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو یہ وہی ہیں.
جبکہ دوپہر کو کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس میں سوار جا کے باقی رشتہ دار ٹرین میں روانہ ہوئے. رات کو ہمیں اطلاع ملی کہ انہیں شہید کر دیا گیا. ہمیں کیا پتہ تھا کہ انہیں اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا، ورنہ ہم انہیں کہتے ہی نہ کہ فاتح کے لیے ہمارے پاس آئیں. لواحقین کے مطابق مقتول محمد عاشق 4 بیٹیوں کا باپ تھا، جبکہ شوکت علی جو ہے وہ علی کا ایک ہی بیٹا ہے. شوکت اور عاشق کے ہمراہ بس میں سفر کرنے والی عینی شاہد پروین بی بی نے بتایا کہ حملہ آور نے خواتین کو کچھ نہیں کہا اور مردوں کے شناختی کارڈ چیک کیے. تمام مردوں کے جن کے شناختی کارڈ پنجاب کے تھے یا پنجابی بولتے تھے انہیں نیچے اتارا گیا. پنجاب کے ضلع بہاڑی کے علاقے برے والا سے تعلق رکھنے والے ذیشان مصطفیٰ اسی بس میں سوار ہونے کے باوجود بچ کے. ذیشان مصطفیٰ کا کارڈ جو ہے وہ انگلش میں تھا، وہ وہی ہے. انہوں نے کہتے ہیں میرا کارڈ سب سے پہلے مانگا لیکن میرا نہیں کیا. میرے ساتھ کہتے ہیں میرا بھائی عدنان مصطفیٰ بھی بس میں پنجاب جا رہا تھا. شناختی کارڈ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود میرے سامنے اسے اتار کے لیے کہ گئے اور قتل کر دیا. بھائی کے سامنے بھائی کو، بہن کے سامنے بھائی کو اس طرح قتل کیا گیا. وہ کہتے ہیں میں خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکا. میں نے پہلے سے سنا تھا کہ پنجاب کے لوگوں کو یہ قتل کرتے ہیں، اگر میں بولا تو مجھے بھی قتل کر دیں گے. وہ اپنے بھائی کو بچا نہیں سکا. ذیشان نے کہا کہ ڈرائیور اور باقی مسافروں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف پنجابی بولنے والوں کو اتارا اور پھر فائرنگ کی آواز آئی. جو حفیظ اللہ مقامی صحافی وہ اندر گئے. انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچے بس سے نیچے نہیں اترے، کانپ رہے تھے ڈر کے مارے، انتہائی ڈرے ہوئے تھے. اور جب بس کے اندر جا کے ویڈیو بنانے لگا تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئے کہ یہ ہماری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں. اور بس یہ واقعہ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کی ہم مذمت نہیں کریں گے یا ان کے خلاف علاوہ سے کچھ نہیں کریں گے. سیکورٹی کی بھی یہ ناکامی ہے کہ بھائی اگر یہ اس طرح کے بارڈر علاقے میں یہ ہوتا ہے تو پھر آپ ان کے سیکورٹی کا کوئی بندوبست کریں، بسوں کے آگے پیچھے کاروان سیکورٹی کا رکھیں اور بنائیں. بہرحال کچھ تو کرنا پڑے گا. اب آتے ہیں جی ملکی سیاست کے حوالے سے خبر ہے اور بڑی خبر ہے کہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ جی سیکورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ان سے رابطوں کی دوبارہ کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کے لیے علی امین گنڈا پور پہ تکیہ ہے. پہلے آپ نے سنا ہوگا نا، علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا، جنید اکبر کو کے پی کا صدر بنا دیا، علی امین گنڈا پور گڈ بک سے نکل گئے. آج کل پھر چپ ہو گئے، علی امین گنڈا پور پھر گڈ بک میں آ گئے کیونکہ وہ رابطہ کار بھی ہیں، وہ رابطے کا ذریعہ بھی ہیں، ان کے ذریعے رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے خط پڑھا ہی نہیں، خط پڑھتا بھی تو میں خط کا جواب نہ دیتا، اور میں خط جو ہے وہ ملتا بھی مجھے تو میں پرائم منسٹر کو دے دیتا جو کہ سویلین اتھارٹی ہے ان کو دے دیتا. تو ادھر سے کوئی یعنی اب انصار عباس صاحب کی سٹوری کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے اور وہ نہیں بات چیت کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم کا تسلسل چلتا رہے. جبکہ اس طرف سے اب خواہش کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے یہ خواہش؟ اور پی ٹی آئی کی طرف سے، حالانکہ پی ٹی آئی کے انہوں نے عباس صاحب نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کا بھی آیا ہے کہ جی ہم رابطے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن بیرسٹر گوہر کی ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ آج ان سے ایک ایسے یوٹیوبر نے جو کہ فیک نیوز اور جھوٹی خبریں، من گھڑت خبریں دینے کے مشہور ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ آرمی چیف نے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی آپ لوگوں کی بات کی. انہوں نے کہا بھائی تم جیسے لوگ ہمارے اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے فتنۃ الخوارج کے حوالے سے کہا تھا، قرآنی آیات پڑھی تھیں کہ جو باغی مسلح باغی ہوں ریاست کے، ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو آیت پڑھی تھی کہ جی ان کے بازو یا اور ٹانگیں جو ہے، ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دی جائیں کیونکہ وہ بغاوت کرتے ہیں. خطہ کہ وہ توبہ کر لیں اور سرنڈر کر لیں اور پھر ان کے ساتھ اللہ سے ڈرو، اور ان کے معاملے میں یہ مفہوم تھا اس آیت کا. تو وہ اس آیت کو انہوں نے پی ٹی آئی پہ فٹ کر کے جناب یوٹیوبر نے ان کو کہا، تو بیرسٹر گوہر نے اس سے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. بہرحال بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ نہیں رابطہ ہو رہا ہے، لیکن انصار عباس صاحب کی خبر کے مطابق سیکورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رابطہ کر رہے ہیں. اگر یہ رابطہ ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جی فائنل کال ناکام ہو گئی، جلسے کی پالیٹکس نہیں چلی، ٹرمپ نے کال کرنی تھی اس نے نہیں کال کی، امریکہ سے کوئی رابطہ ہونا تھا اور کچھ ہونا تھا. 4 نومبر آیا، اس کے بعد 20 جنوری آیا، 18 جنوری آیا، پھر مطلب ٹرمپ نے اوتھ لے لیا. پھر مودی سے ملتے وقت سب امیدیں تھیں کہ مودی سے ملتے وقت کوئی سوال ہوگا اور اس کا جواب میں وہ پاکستان کی بات کریں گے، وہ بات نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کال دی تھی سول ڈس اوبیڈینس کی، خان صاحب نے. سول ڈس اوبیڈینس بھی منع ہو گئی اور لوگوں نے نہیں، سول ڈس اوبیڈینس میں انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے بیرون ملک پاکستانی پیسہ پاکستان میں نہ بھیجیں، لیکن ادھر ریکارڈ ٹوٹنے لگے. 3 ارب ڈالر پچھلے مہینے بھی پاکستان آئے ہیں جو کہ 25% زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو پیسے بھی آ رہے ہیں، تو کوئی کال نہیں چل رہی. تو اب شاید پھر مذاکرات کے ذریعے بات چیت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، مگر بات چیت کا ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا. خط بھی لکھے گئے، خطوں کا بھی جواب نہیں آیا، اور خط بھی اب نہیں لکھے جا رہے، اب جو ہے وہ خالی بات ہی ہو گئی.
اچھا یہ جی ہو گئی دو خبریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جہاز کا ایک حادثہ ہوا تھا, آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی, میں آپ کو تصویر دکھا بھی دیتا ہوں کہ جہاز بالکل الٹ گیا, ٹائر اوپر کی طرف, جس طرح انسان الٹا ہو گیا نا, لیٹا ہو, اس طرح جہاز لیٹ گیا. کینیڈا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور سب اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا. اور برف کی وجہ سے آگ بھی لگی, لوگ بچ گئے, 21 مسافر زخمی ہوئے تھے, 19 ان میں سے ہاسپٹلائز ہو کے پھر ٹریٹمنٹ کے بعد واپس چلے گئے. اس کے حوالے سے اب سوشل میڈیا پہ بڑے تبصرے دلچسپ قسم کے ہو رہے ہیں اور بہت تنقید بھی ہو رہی ہے, کیونکہ جو ایئر لائن ہے وہ ڈیلٹا ایئر لائن ہے, امریکہ کی ڈیلٹا ایئر لائن, لیکن اس کی ریجنل پارٹنر تھی انڈیور, اس کی سبسیڈری ہے انڈیور نام کی. اور انڈیور نام کی جو ایئر لائن ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس نے ٹک ٹاک پہ اپنے اکاؤنٹ پہ, اپنے ہر اکاؤنٹ پہ لکھا ہوا ہے ہمارے جہاز ان مینڈ ہوتے ہیں. ان مینڈ یعنی مین نہیں ہونا چاہیے, اس میں بندہ نہیں بیٹھے گا. پائلٹ خواتین ہوتی ہیں, ان کی ٹک ٹاکیں مشہور ہیں جی, ادھر سے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, ادھر سے بنا رہے ہیں. میں آپ کو ٹک ٹاک کی کچھ جھلکیاں بھی دکھاتا ہوں. تو ان ساری خواتین پائلٹس ہیں, انہوں نے کہا ہم کسی بندے کو قریب نہیں پھڑکنے دیں گے, ہم خواتین ہی چلائیں گی. اور 2 خواتین ہی جہاز چلا رہی تھیں. خواتین سے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بندوں سے بھی ہوتے ہیں, بندوں زیادہ ایئر لائن کے حادثات تو بندوں نے کیے ہیں, ٹو بی فیئر. لیکن اس دفعہ اس ایئر لائن کی پالیسی پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ بھائی تم صرف جینڈر کی بیس پہ تو ایک ڈسکرمنیشن تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بندوں کو نہیں رکھنا. پھر دیکھو کہ حادثہ کیسا ہوا کہ اس میں پائلٹ کی غلطی کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ نے جو نوز ہوتی ہے جہاز کی, جو کونا ہوتا ہے آخری, اس کو اوپر رکھنا ہوتا ہے تاکہ سپیڈ کم ہو سکے, تو جہاز کی نوز انہوں نے بالکل نیچے کی طرف رکھی تھی, جو پائلٹ کی بہت بڑی ایرر کہی جا رہی ہے. لیکن انڈیور نے کہا کہ جی ہم تو یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنی چیزیں خفیہ رکھتے ہیں, تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ پائلٹ کون تھا, کون تھی اور کیا ہو رہا تھا, تو یہ بتا نہیں رہے. لیکن صرف خواتین ان کی وہ پائلٹ تھی. تو یہ خواتین کی جو اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے, کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی آپ کا یہ ڈائیورسٹی کی جو DEI کے نام سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ جی ڈائیورسٹی کی آپ کی جو پالیسی تھی جس میں صنفی امتیاز برتا جا رہا تھا, اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. اور یہ آپ ایک پائلٹ کو پائلٹ کم از کم بندہ رکھ لیتے یا بندی رکھ لیتے, کچھ کرتے, یا پھر یہ کہ کوئی پالیسی میں ایسی سختی نہ رکھیں کہ بس صرف بندی ہوگی تو رکھیں گے, ٹیلنٹ اور معیار نہیں دیکھیں گے. یہ تو بندیوں کے ساتھ بھی اس طرح زیادتی نہیں ہونی چاہیے, بندوں کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, یعنی خواتین کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار صرف جینڈر کی بنیاد پہ ان کو نہ رکھا جائے جبکہ ٹیلنٹ ان کا ہو. اور مردوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف جینڈر کی بنیاد پہ ان کو نہ رکھا جائے جبکہ کوالیفیکیشن ان کی اچھی ہو. تو میرٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ جینڈر بیس پہ ڈسکرمنیشن, اور ڈسکرمنیشن دونوں سائڈوں کی ہوتی ہے. تو اس پہ بڑی دلچسپ بحث ہو رہی ہے. میں آپ کو وہ ٹک ٹاک کی کچھ چیزیں ان کی دکھانا چاہ رہا تھا. تو یہ تھی جی آج کا وی لاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا, آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.